السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. سفر آخرت کورس آج اس کا دوسرا دن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع ہوا چاہتا ہے. کل کا ہمارا موضوع تھا موت سے قبر تک، اور آج کا ہمارا موضوع ہے عرض محشر، آغاز قیامت. جس طرح سے میری اور آپ کی زندگی کا وقت طے ہے، ہر انسان بالآخر ایک دن فنا ہو جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، ابدی نیند سو جاتا ہے، رب تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے. جس طرح سے ہر جانور، ہر پرندے کو موت آتی ہے، جس طرح سے ہر کیڑے مکوڑے کو موت آتی ہے، جس طرح سے ہر انسان، مرد و عورت کو موت آتی ہے، قیامت اس چیز کا نام ہے کہ اس پوری کائنات کو بھی اللہ موت دے دے گا. کیسے شروع ہوگی قیامت؟ جس طرح سے آج ہم اپنی آنکھوں سے حالات دیکھ رہے ہیں، یہ بگڑتے چلے جائیں گے، بگڑتے چلے جائیں گے. بیچ میں کچھ دیر کے لیے دنیا کے کونے کونے پہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کیا جائے گا، صلیب کو توڑ دیا جائے گا، سب ادیان ختم ہو جائیں گے، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی. لیکن اللہ کے یہ نیک بندے جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جناب عیسیٰ رب کے پاس چلے گئے، امام مہدی رب کے پاس چلے گئے، لوگ پھر بدلنا شروع ہو جائیں گے. پھر دوبارہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے، اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
خوبصورت الفاظ اور ان سے جامع نقشہ کوئی نہیں کھینچ سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جو پھرتیلی میں، چستی میں، ایکٹیونیس میں، حرکات میں اور باقی چیزوں میں تو پرندوں کی طرح ہوں گے، فی احلام السباع، لیکن حرکتوں میں، خواہشوں میں، جنسی درندگی میں، ظلم و ستم میں درندوں کی طرح ہوں گے، اڑانوں میں پرندوں کی طرح، حرکتوں میں درندوں کی طرح۔ آپ علیہ السلام نے مزید دو ٹوک الفاظ ارشاد فرمائے، لا يعرفون معروفا ولا ينکرون منکرا، اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھیں گے، برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اپنی خواہشوں کے غلام ہوں گے، ان کے پاس شیطان آئے گا اور ان سے آ کے بات کرے گا، الا تستجیبون، تم اتنا کچھ کر رہے ہو تو میری بھی ایک بات مان لو، تو کہیں گے فما تأمرنا، آپ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیأمرہم بعبادت الاوثان، شیطان ان سے کہے گا کہ بتوں کی پوجا ہی شروع کر دو۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، رزق فراواں ہوگا، زندگی مزے مزے کی ہوگی، بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے، اخلاق بگڑا ہوا ہوگا، عمل درندوں جیسے ہوں گے، ان کی ایکٹیونیس، نشاط اور قوت، حرکات و سکنات یہ پرندوں جیسے، لیکن اعمال درندوں جیسے۔ کیسا خوبصورت لفظ ہے، کتنی جامع تعبیر ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ الفاظ یاد رکھیے جو کل میں نے آپ سے کہے تھے کہ جب آپ کا یہ بھائی کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہمارا سب کچھ نشاور ہو جائے تو ہماری نگاہیں جھک جانی چاہیے، ہمارا جسم ہمارا تن گوش ہو جانا چاہیے، ہمارے دل کے سارے دریچے اللہ کے پیغمبر کی باتوں کی طرف کھل جانے چاہیے، اور دماغ کے سارے سوچنے کے زاویے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی طرف پوری طرح سے واہ اور کشادہ ہو جانے چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ تَهَارُجَ الْحُمُرِ يَتَهَارَجُونَ تَهَارُجَ الْحُمَرِ، اتنے گندے لوگ ہوں گے، اتنے برے لوگ ہوں گے، اتنے گرے ہوئے لوگ ہوں گے، سرے بازار، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، محلوں میں اس طرح سے جنسی آوارگی کریں گے جس طرح گدھوں کی جنس آپس میں سب کے سامنے بے حیائی کرتے ہیں۔ یتہارجون تہارج الحمر، انسانیت ان کے اندر سے رخصت ہو چکی، جنسی آوارگی اپنی آخری حدوں کو چھونے لگی۔ اللہ کے پیغمبر کے الفاظ میں گدھوں کی طرح وہ حرکتیں کرنے لگے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدہ لا تفنى هذه الامة حتى يفترش الرجل المرأة في الطريق فيكون خيرهم من يقول لو واريتها، میری امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک ان کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ ایک مرد ایک عورت کو سرے بازار، سرے راہ، عین شاہراہ عام کے اوپر اس کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کرے گا، اور سب سے اچھا انسان اسے سمجھا جائے گا جو اس بے حیا جوڑے سے اتنا کہہ دے کاش کہ تم دیوار کی اوٹ میں برا کام کر لیتے۔ سرے بازار یہ بے حیائی، یہ گندگی تم نہ پھیلاتے۔ آج جب بعض دفعہ میں اخبارات میں پڑھتا ہوں، کہانیاں سنتا ہوں، لوگوں سے معاملات
اور ان کے ساتھ ڈیلنگ کالج، یونیورسٹی، چوک، گلیوں، محلوں میں، سوشل لائف میں جب ہم دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتا ہوں امت اخلاقیات کی کس اتھاہ گہرائی اور زوال کا شکار ہو چکی ہے۔ 40-50 سال کی عمر میں بھی لوگوں کو شرم و حیا نہیں آتی، بال سفید ہیں پھر بھی شرم و حیا کا دامن ساتھ نہیں ہے، کمر جھکی ہوئی ہے پھر بھی حیا کے جنازے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ نکلتے نکلتے اس لیول پہ پہنچیں گے کہ سرے بازار ایک جوڑا بے حیائی کرنے لگے گا، اور اللہ سے غفلت اس قدر، اس سے پہلے ہی سب سے بڑی ان لوگوں کے اوپر اللہ کی ناراضگی یہ ہوگی کہ رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو قرآن مجید سے انسانوں کو محروم کر دیا جائے گا، قرآن کے الفاظ کو اٹھا لیا جائے گا، قرآن کی نعمت سے انسانیت کو محروم کر دیا جائے گا۔ صورتحال یہاں تک پہنچ جائے گی کہ آخر میں ایسے لوگ رہ جائیں گے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله حتى لا يقال في الأرض الله الله۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب زمین پہ ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، لیکن جب صورتحال یہ ہو جائے کہ پوری زمین پہ ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی کوئی باقی نہیں بچے گا، پھر کیسے قائم ہوگی؟ قرآن مجید ایک ایک نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھینچ کے رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت کے منظر نہ جانے کیسے کیسے بتائے، مستقبل کے احوال کس طرح سے آپ کو ان سے آگاہ اور خبردار کیا۔ سب سے پہلے قیامت کا آغاز ایک پھونک سے ہوگا، پھونک، اس کے ساتھ چیخ، اس کے ساتھ چنگاڑ تیز ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی۔ انسان کان لگا کے سنیں گے یہ کیا، ادھر سے کان لگا کے سنیں گے یہ کیا۔ آواز کی تاثیر بڑی ہوتی ہے، اور وہ آواز تو بڑی خطرناک آواز ہوگی، ایک چنگاڑ ہوگی، ایک پھونک ہوگی، ایک سور ہے جس میں پھونکا جائے گا، سینگ نما ایک آلہ ہے، دیکھنے میں کہنے میں صرف سینگ کی طرح ہے، حقیقت میں کتنا بڑا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے ایک فرشتے نے اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی ہیں، آسمانوں کی طرف مسلسل تاک رہا ہے۔ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس فرشتے نے پلک جھپک کے نہیں دیکھا۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ جب میں پلک جھپکوں اس دوران اللہ کا حکم آ جائے، مجھے کہیں قیامت برپا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ جس کو علماء نے اسرافیل کا نام دیا ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں، اس کو قرآن مجید میں الناقور بھی کہا گیا ہے، الصور بھی کہا گیا ہے، حدیث میں اس کو قرن کہا گیا ہے۔ اس کا معنی ہم کرتے ہیں سین نما ایک چیز ہے، نرسنگا کی طرح ایک چیز ہے۔ وہ اس فرشتے نے تھاما ہوا ہے، اس کی حقیقت ہم پہچان نہیں سکتے، کتنا بڑا ہے، اس کی آواز میں کیا شدت ہے، کیا ہیبت ہے، کیا چیخ ہے، کیا پکار ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ایک چیخ آئی، ایک چنگاڑ آئی، ایک پھونک آئی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وہ چیخ تیز ہوتی گئی، تیز ہوتی گئی، تیز ہوتی گئی، جیسے جیسے تیز ہوتی گئی آسمان و زمین کا ہر انسان اس سے گھبرانے لگا۔ 3 دفعہ پھونکا جائے گا۔ یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔
قرآن مجید میں یہ تینوں نام ان کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ پہلی دفعہ جو پھونکا جائے گا اس کو کہتے ہیں نفخۃ الفزع، وہ پھونک جس کے بعد گھبراہٹ شروع ہوگی۔ دوسری دفعہ جو پھونکا جائے گا اس کو کہتے ہیں نفخۃ الصعق، وہ پھونک جس کے بعد سب بے ہوش ہو کے آہستہ آہستہ مر جائیں گے۔ تیسری دفعہ پھر پھونکا جائے گا اس کو کہتے ہیں نفخۃ البعث والحشر، وہ پھونک جس کے بعد سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہیں۔ تو یہ 3 دفعہ اس میں پھونکا جائے گا۔ پہلی پھونک کو کہتے ہیں نفخۃ الفزع، جس سے گھبراہٹ شروع ہوگی، قیامت شروع ہوگی، کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا۔ دوسری پھونک جس سے سب بے ہوش ہو کے جو اس وقت زندہ ہوں گے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اور تیسری پھونک جس کے بعد جو مرے ہوئے تھے اور جو پہلے سے فوت شدہ تھے سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نفخۃ الصعق اور نفخۃ الفزع ایک ہی ہوگا، یعنی گھبراہٹ والی پھونک کو اور بے ہوشی والی پھونک کو ایک ہی شمار کرتے ہیں کہ وہ پھونک اتنی لمبی ہوگی کہ پہلے گھبراہٹ ہوگی، پھر وہ پھونک جاری رہے گی، اتنی جاری رہے گی کہ آہستہ آہستہ پھر انسان بے ہوش ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان پہ موت طاری ہو جائے گی۔ اس پھونک کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات کے اوپر ہے، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کی پوری توجہ میری طرف رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ شروع میں جو میں نے آیات پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ 29ویں پارے میں اس پھونک کا یوں تذکرہ کیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ۔ بس اس وقت کو یاد کرو جب پھونک دیا جائے گا، یک بار پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، پھونک کے بعد زمین کو پہاڑوں کو اٹھا کے اکٹھا ہی ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور بالکل بودا ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تم رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ سورہ زمر میں اللہ نے اس پھونک کا یوں تذکرہ کیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سور میں پھونک دیا گیا، جو آسمانوں والے تھے جو زمینوں والے تھے سب کے سب بے ہوش ہو گئے، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، پھر دوبارہ اس میں پھونکا گیا تو اچانک سب کے سب کھڑے دیکھنے لگے، ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی اور دیکھنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے اس پھونک کا یوں تذکرہ کیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سور میں پھونک دیا گیا، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات گھبرانے لگی۔ اس میں پھونکا جانا اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کائنات کا آخری دن شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے قیامت کا نام ہے الیوم الآخر، آخری دن۔ قیامت کا نام ہے الحاقہ، ایک حقیقت۔ قیامت کا نام ہے الصاخہ، ایک چنگھاڑ۔
قیامت کا نام ہے الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑی مصیبت قیامت کا نام ہے یوم الفزع، گھبراہٹ کا دن قیامت کا نام ہے یوم الحساب، حساب کا دن قیامت کا نام ہے یوم الدین، جو کچھ کیا تھا بدلے کا دن قیامت کا نام ہے یوم الفزع الاکبر، بہت بڑی گھبراہٹ کا دن قیامت کا نام ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن انسان رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اس قیامت کو آخری دن اسی لیے کہا ہے کہ وہ اس کائنات کی تباہی کا آخری دن ہوگا، اور وہ آخری دن 50,000 سال تک جاری رہے گا۔ اب اس 50,000 سال میں کیا کیا ہوگا، اس کا صرف سرسری چند بنیادی چیزوں کا ہی آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تذکرہ کر پائیں گے۔ چیخ آئی، چنگھاڑ آئی، گویا اعلان ہو گیا کہ انسانوں آخری دن شروع ہو چکا ہے۔ اس کے شروع ہوتے ہی اچانک ہی قیامت قائم ہوگی۔ قائم ہونے کا منظر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں یوں بیان کیا، وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ صَوْبَهُمَا، اس انداز میں قیامت قائم ہوگی۔ وہ بدکار عورت، بدکار مرد فحاشی کر رہے ہیں، کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی انجوائے کر رہا ہے، کوئی مزے اڑا رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، بازار کھلے ہوئے ہیں، تجارتیں ہو رہی ہیں، ڈیلنگ ہو رہی ہے، سب کا سب کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ بڑے بڑے بر اعظموں میں جیسے دنیا ہے ویسے ہی چل رہی ہے۔ اللہ کے نام سے اتنے غافل ہیں کہ لفظ اللہ بھی بھول گئے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی کائنات میں کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ ان بدترین انسانوں کے اوپر جو لا الہ الا اللہ کا لفظ بھی بھول چکے ہیں، ان کے اوپر قیامت قائم کر دی جائے، جو سرے بازار بے حیائیوں کے بازار گرم کر رہے ہیں۔ اتنے گندے لوگ جو گدھوں کی طرح چوکوں چراہوں میں بدفعلیاں اور بری حرکتیں کر رہے ہیں، اتنے غلیظ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں اور شرک کی دلدل کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن خوشحال ہیں، کوئی غربت نہیں ہے، کوئی فاقہ نہیں ہے، دار رزقہم، کسی گھر میں کوئی بھوک نہیں، ہر طرف دولت کی ریل پیل ہے اور سب اللہ کو بھولے ہوئے۔ چنگھاڑ آئی، چنگھاڑ کے آتے ہی وہ جو بازار تھا، اس بازار میں دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کپڑا سامنے پھیلایا ہوا تھا، سودا کر رہے تھے، فائنل نہیں ہوگا، کپڑے سمیٹنے سے پہلے ہی چنگھاڑ شروع ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ الصادق المصدوق فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ آپ نے مثالیں دے دے کے کہا وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقَّحَتِهِ، ایک شخص اپنے گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ دو کے واپس آ رہا ہوگا، برتن میں اس نے ڈالا ہوگا، پینا نصیب نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی یلیت حوضہ، پانی کے کنارے سیٹ کر رہا ہوگا، ابھی پینا نصیب نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا وقد رفع احدهم لقمته، آدمی نے اپنا نوالا اٹھایا ہوگا، منہ میں ڈالنا نصیب نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھونک شروع ہوگی، بڑھتی گئی، تیز ہوتی گئی، گویا اعلان ہو گیا آخری دن جو 50,000 سال والا ہے، جس میں کائنات نے بدل جانا ہے، زمین نے بدلنا ہے، آسمان نے بدلنا ہے، اور ان کی مکمل تبدیلی اور حساب کتاب تک یہ 50,000 سال لگ جانے ہیں۔ اس لیے اس کو آخری دن کہا گیا کہ اس کے بعد اس کائنات میں ختم ہو کے بالکل بس جنت رہے گی یا جہنم رہے گی، ایک نئی دنیا آباد ہو جائے گی۔ یہ اس انسانی زندگی کا آخری دن ہوگا جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ 50
50,000 साल का होगा, भूख से शुरू होगा। वो भूख शुरू हुई, भूख के साथ ही चीख शुरू हुई, चिल्लाहट शुरू हुई, उसके साथ ही ज़ल्ज़ला शुरू हो गया। जमीन के ऊपर राशा तारी हुआ, जमीन फटने लगी, जमीन शक होने लगी, जमीन में सुराख होने लगे, जमीन हिलने लगी, जमीन इस तरह से उसके ऊपर इतना सख्त ज़ल्ज़ला तारी हुआ। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। रब का कुरान कहता है, मेरे अजीजों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, माँ बहनों, बेटियों, 6 रोजा सफरे आखिरत के इस कोर्स में जुबान इस गुनाहगार की है, बातें अल्लाह की हैं, अल्लाह के रसूल की हैं। अल्लाह ने अपने कुरान में कहा, उस वक्त को याद किया करो जब जमीन को जोर से हिला दिया जाएगा। जमीन पे डेरे बनाने वालों, पलासे बनाने वालों, कोठियां बनाने वालों, बिल्डिंगें खड़ी करने वालों, जायदादें बनाने वालों, जिम्मेदारा करने वालों, तुम इस बात पे हैरान क्यों होते हो? कितना कमजोर हो गया आज के नौजवान बेटे का ईमान। साइंस के चंद हरफ पढ़ के दीन से दूर होने लगा। तुम कहते हो क़यामत कैसे कायम होगी? अल्लाह का कुरान कहता है कि तुम ये सोचा करो कि अल्लाह कितना अजीम है कि उसने ज़मीन को कैसे रोका हुआ है, वो इसे हिलने नहीं देता है। इसका हिलना अजीब नहीं है, इसका रुक जाना अजीब है। इसका रुके होना अल्लाह की कुदरत है, इसका थमे होना अल्लाह की कुदरत है। तुम्हारी जमीन के नीचे क्या है? पानी है। तुम्हारी जमीन के नीचे क्या है? गैसेस हैं। तुम्हारी जमीन के नीचे क्या है? उबलते हुए लावे हैं। तुम्हारी जमीन के नीचे क्या है? प्लेट्स हैं, उनकी मूवमेंट है। तुम्हारी जमीन के नीचे क्या है? गहरी खाइयां हैं। तुम्हारी जमीन के नीचे क्या है? समुद्रों के बहते हुए सिलसिले हैं। इसका हिलना अजीब नहीं है। अल्लाह कहते हैं ये मेरी निशानी है कि मैंने तुम्हारे लिए जमीन को रहने की जगह बनाया हुआ है। वमिन आयातिही अन तक़ूमस्समावातु वल अर्ज़ु, जमीन आसमान के निजाम का कायम रहना उसकी निशानी है। ये अल्लाह की निशानी है कि उसने इसे मुस्तक़र बनाया है। ये अल्लाह की निशानी है कि उसने इसे अम्मन जअलल अर्ज़ क़रारा व जअल खिलालहा अनहारा, कौन है वो जिसने जमीन को तुम्हारे लिए ठहरने के लिए एक मकाम बनाया है, जाए करार बनाया है। कुरान मजीद जो क़यामत की निशानियां बयान करता है तो उसके दलाइल भी इतने जबरदस्त देता है, अगर कोई अक्ल सलीम रखने वाला हो माने बगैर नहीं रहता। कहीं अल्लाह का कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुत्फतम मिन मनिय्यिन युमना, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें पानी के एक नुत्फे से खूबसूरत अलका मुज़गा, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत हाथ, ये पलकें, ये पोरे, ये भवें, ये बाल, ये सब कुछ फजूल अल्लाह ने दिया है। तुम क्या समझते हो अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दुनिया के गंदे तरीन इंसान अगर क़यामत नहीं आनी तो नऊज़ु बिल्लाह क्या सब मट्टी में मिल जाएंगे और सब खत्म हो जाएंगे? जो ये नहीं मानता क़यामत नहीं आनी है, गोया वो अल्लाह की नाइंसाफियों के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि अल्लाह नाइंसाफियां कर रहा है। यहाँ कोई 10 कत्ल कर रहा है, कोई 100 कत्ल कर रहा है। इंसाफ का तकाजा है, ऐसा दिन आए जहाँ सबको बदले चुका दिए जाएं। अल्लाह कहते हैं तुम क़यामत को क्यों नहीं मानते हो? रोजाना तुम सोते हो वो मौत होती है, सुबह उठते हो वो जिंदगी होती है। अल्लाह का कुरान कहता है तुम क़यामत को क्यों नहीं मानते हो? तुम फसलें खिज़ां देखते हो, खिज़ां में पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त मुर्दा हो जाते हैं, फिर बारिश आती है, फिर तुम बहार देखते हो। यहाँ तो मौत के बाद जिंदगी, रोजाना उसके समा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अल्लाह अपने कुरान में ये दलील देता है, जनाब उज़ैर ने लोगों को जिंदा होते क़यामत का मंजर अपनी आंखों से देख लिया था। जनाब ईसा इस दुनिया में मुर्दों को अल्लाह की तौफीक और उसके हुक्म से मौजज़ाना तौर पे जिंदा करते रहे थे। जनाब इब्राहीम ने
परिंदों, बेजान परिंदों को जिंदा होता अपनी आंखों से देख लिया था। पूरी दुनिया तस्लीम करती है कहफ वाले 300 साल तक गार में सोए रहे थे, फिर अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं जब इंसानी तारीख में एक तरफ मूसा है, दूसरी तरफ फिरौन है, एक तरफ इब्राहिम है, दूसरी तरफ नमरूद है, एक तरफ जनाब ईसा है, दूसरी तरफ उनको सूली के फंदे पे लटकाने की कोशिश करने वाले जालिम लोग हैं, एक तरफ जनाब ज़करिया हैं, दूसरी तरफ पत्थर फेंकने वाले हैं, एक तरफ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात हैं, फिदाहु अबी व उम्मी, दोनों जहानों के सरदार हैं, दूसरी तरफ अबू जहल अबू लहब हैं। इंसानों के किरदार इतने मुख्तलिफ, फिर भी तुम कहते हो कि मरने के बाद अगर ये जिंदा नहीं होंगे तो नऊज़ु बिल्लाह सबका अंजाम एक जैसा हो जाएगा। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाह से बढ़ के इंसाफ करने वाला कौन है? जमीन शक हुई, फट गई, रेजा रेजा हुई, बिखरी, इसमें शगाफ पड़े, इसमें जल्जले आए। जल्जला भी तो तुम जमीन की हर सतह पे हर वक्त कहीं ना कहीं मूवमेंट जारी रहती है। और कभी हमने अपनी आंखों से 2005 का ज़ल्ज़ला मुज़फ्फराबाद के अंदर मैंने देखा। जब वो 2005 का ज़ल्ज़ला आया, 7 मंजिला एक होटल, नीलम होटल होता था, जमीन फटी और उसकी 7 मंजिलें जमीन के अंदर धंस गई। 2005 के ज़ल्ज़ले में रोड बने हुए फटे, पूरे का पूरा टोयोटा सवारियों समेत जमीन के अंदर धंस गया। लोग क्यों क़यामत को नहीं मानते? वो तो रोजाना आ रही है, दस्तक दे रही है। रोजाना तुम मौत के मुंह में रात को जाते हो, अल्लाह तुम्हारी रूहों को सुबह जिस्मों में वापस लौटा के तुम्हें एक नई जिंदगी देता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। मैं आज ही तहकीक करते हुए देख रहा था कि ये ज़ल्ज़ले और इसका जमीन का फट जाना कैसे कैसे इसके मनाजिर हो सकते हैं। सबसे एक अहम तरीन जो लैंड स्लाइडिंग हुई, आप अगर गूगल सर्च करेंगे, दुनिया में मुख्तलिफ सालों के अंदर लैंड स्लाइडिंग्स होती रहती हैं, जमीन फटती रहती है, इंसान अंदर जाते रहते हैं। अमेरिका के अंदर एक ऐसी भी लैंड स्लाइडिंग हुई कि उसमें 600 फुट तक नीचे गहरी खाइयां बढ़ गई थी। 24 किलोमीटर तक लंबी जमीन फट गई। ये जो छोटे छोटे हादसे हो रहे हैं, ये निशानियां हैं बड़े हादसे की। ये छोटे छोटे ज़ल्ज़ले रिमाइंडर हैं बड़े ज़ल्ज़ले के। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ज़मीन फटी, ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर, अंदर की लाशें बाहर, अंदर के सोने चांदी के खजाने सारे के सारे बाहर। वो बदतरीन लोग जो कुछ न कुछ कायनात से पहले बुरे तरीन लोग जिंदा थे, खजानों को देख के कह रहे हैं मैं इसकी खातिर कत्ल करता रहा, मैं इसकी खातिर झूठ बकता रहा, मैं इसकी खातिर खून बहाता रहा। जमीन का ये हाल हुआ, पहाड़ों का क्या हाल हुआ? वहुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतम वाहिदा। पहाड़ों की मुख्तलिफ कैफियतें अल्लाह ने बयान की। कहीं अल्लाह ने कहा वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, पहाड़ों को रेजा रेजा किया गया, जैसे रुई के गाल बिखरे होते हैं वो इस तरह से बिखरने लगे। कहीं अल्लाह ने कहा बुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा, पहाड़ों को रेजा रेजा किया गया। बंद कमरे में आप बैठे हों और उसके अंदर बिखरे हुए जर्रे नजर आते हों, जिनको आप पकड़ना चाहें पकड़ न सकें। अल्लाह का कुरान कहता है पहाड़ इस तरह के जर्रे हो गए। एक मकाम पे कहते हैं कसीबम महीला, रेत की तरह भुरभुरे हो गए। मेरे नौजवान बेटो,
آپ یوٹیوب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم یوٹیوب کو قرآن سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا پہاڑوں کے یہ مناظر بھی کبھی آپ سرچ کریں، آپ کو نظر آئیں گے اس دنیا کے اندر بھی کئی دفعہ پہاڑ جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ چل رہا ہے، زمین پھٹی، شگاف ہوئے، سلائڈنگ ہوئی اور تہو بالا سب کچھ ہو کے رہ گیا تو پہاڑوں نے چلنا شروع کر دیا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، پہاڑ چلنے لگے، پھر ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا، پھر ریت کی طرح ہو گئے، پھر روئی کے گالوں کی طرح ہو گئے، پھر دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہو گئے، پھر بالکل بے نام سے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح ہو گئے، اور آخری سٹیج پہاڑوں کے اوپر یہ آئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ پہاڑوں کو اللہ نے فضاؤں میں اڑا دیا اور ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ انسان گھبرایا ہوا ہے، یہ ابھی پہلا نفخہ ہے، پھونک جاری ہے، نامعلوم کتنی دیر کے لیے ہم نہیں جانتے، پھر دوسرا نفخہ ہے، پھر تیسرا نفخہ ہے۔ اسی اثنا میں کائنات کے اندر ایسی ایسی تبدیلیاں آئیں اور اس انداز سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بدل کے رکھ دیا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پھاڑ کے زمین کو شک کر دیا، زلزلے برپا ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم۔ الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے ہمارے پیارے نبی، اگر قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو یہ صورتیں پڑھ لیا کرو۔ 30ویں پارے کی سورہ تکویر، 30ویں پارے کی سورہ انفطار، 30ویں پارے کی سورہ انشقاق، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت۔ کیا کیا نقش کھینچے اللہ نے، آسمان بھی پھٹنا شروع ہو گیا، 7 آسمان، ساتوں کے ساتوں جو بھی اس کے اندر اللہ نے نظام بنایا ہے اس نظام کو تباہ کر دیا گیا۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، یہ بالکل بودا ہو گیا۔ اس کے اندر جو اللہ نے ایک مضبوط نظام رکھا ہے وہ سارے کا سارا تباہ و برباد، درم برم ہو گیا۔ ایک مقام پہ کہا بودا ہو گیا، ایک مقام پہ کہا جیسے تیل کسی جگہ کے اندر بوائل کریں کسی چیز میں اور آخر میں تلچھٹ سی رہ جاتی ہے، یہ اس طرح سے ہو گیا۔ ایک مقام پہ کہا فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، آسمان کا رنگ ایسا بدلا کہ یہ گلاب کے پھول کی طرح بالکل سرخ ہو گیا۔ آسمان بدلا، سورج کا کیا حشر ہوا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، سورج کو بے نور کر دیا گیا، ستاروں کو جھاڑ کے رکھ دیا گیا، چاند کو بے نور کر دیا گیا۔ ایک مقام پہ کہا جمع الشمس والقمر، جمع الشمس والقمر، جس اللہ نے آج اتنا مضبوط نظام بنایا ہے، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ سورج چاند کبھی ایک محدود فاصلے کے اوپر ہمیشہ رہتے ہیں، اللہ ان کو ایک مخصوص فاصلے پہ رکھتا ہے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ آپس میں ٹکرائے، ان کو اکٹھا کر دیا گیا، ستارے جھڑنا شروع ہو گئے، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ پھٹ گیا، پہاڑ ختم ہو گئے۔ یہ گھبراہٹ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔
سب کے سب مردے زمین سے نکال کے باہر پھینک دیے گئے، سارے کے سارے سمندر پھٹ گئے، انہوں نے اپنی حدوں کو پھلانگا، ایک ہو گئے، ایک ہونے کے بعد سمندروں میں آگ لگا دی گئی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سائنس کے بچے جانتے ہیں کہ پانی میں آگ لگنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا کیا فارمولے آپ نے یاد کیے ہیں، کبھی ان کی روشنی میں قرآن کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیا کرے۔ سمندروں میں آگ لگا دی گئی، کائنات تباہ ہوئی۔ انسان کی کیفیت کیا ہے؟ گھبرایا ہوا، آوازیں دیتا ہے، بھاگ رہا ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، ہائے میں بھاگ کے کہاں جاؤں؟ یوم التناد، آوازیں دیتا ہے، او فلاں او فلاں او فلاں، لیکن کوئی اس کی آواز سننے کو تیار نہیں۔ یومئذ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں سے بھاگتا ہے، باپ سے بھاگتا ہے، بیٹے سے بھاگتا ہے، بیوی سے بھاگتا ہے، بھائی سے بھاگتا ہے، دوست سے بھاگتا ہے۔ عجب اس کے اوپر کیفیت طاری ہے۔ اسی اثناء میں اللہ جانتا ہے پہلے اور دوسری پھونک میں کتنا وقفہ ہوگا۔ جناب ابو ہریرہ نے کہا میں نے اللہ کے پیارے نبی سے سنا تھا دونوں پھونکوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ پوچھا گیا 40 سال کا؟ ابو ہریرہ نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پوچھنے والے نے کہا 40 مہینے کا؟ کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پوچھنے والے نے کہا 40 ہفتوں کا؟ کہا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 40 دنوں کا؟ کہا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کتنے عظیم لوگ تھے، دین میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے۔ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، یہ دین نہیں ہوتا، دین ہے اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابو ہریرہ نے کہا میں نے بس 40 کا لفظ مجھے یاد ہے، وہ 40 کا وقفہ ہوگا۔ بعض ضعیف روایات میں 40 دن آئے، بعض ضعیف روایات میں 40 سال کا وقفہ آیا۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا گیا۔ جب دوسری دفعہ پھونکا گیا، جو انسان زندہ تھے وہ بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، ان کے اوپر بے ہوشیاں طاری ہوئیں، بے ہوش ہوتے ہوتے سب کے سب وہیں پہ ختم کر دیے گئے۔ پھر تیسری دفعہ پھونکا گیا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ پھر تیسری دفعہ پھونکا گیا۔ تیسری دفعہ پھونکنے سے پہلے کیا ہوا؟ اور جب انسان بے ہوش ہوئے تو موت کیسے طاری ہوئی؟ اس بارے میں ایک ضعیف روایت آتی ہے، لیکن بہت سارے محدثین اہل علم نے اس عجیب و غریب روایت کے مفہوم کو تسلیم کیا ہے، اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ جب رب ذوالجلال کے حکم سے دوسری دفعہ پھونکا گیا، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ بے ہوشی کے بعد ایک ایک کر کے انسان مرتے گئے۔ جب سب کے سب انسان مر گئے، پھونک جاری رہی، پھر آسمانوں کے فرشتے ان کے اوپر بھی موت طاری ہو گئی۔ سب آسمانوں والے مرے پڑے ہیں، سب زمینوں والے مرے پڑے ہیں۔ ملک الموت رب العالمین کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اے میرے رب مات اہل السماوات و اہل الارض، اے میرے مولا آسمانوں والے مر گئے، زمینوں والے مر گئے، اب میرے لائق کیا حکم ہے؟ رب کریم کہیں گے اے ملک الموت کون کون زندہ ہے؟ وہ عرض کرے گا حالانکہ اللہ جانتے ہیں، اے میرے رب جبرائیل زندہ ہے، اے میرے رب میکائیل زندہ ہے، اے میرے رب تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں۔ رب العالمین کہیں گے کہ جبرائیل بھی مر جائے اور اسے بھی موت آ جائے۔ اس ضعیف روایت میں آتا ہے کہ عرش بول اٹھے گا اے اللہ جبرائیل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے۔ رب کریم کہیں گے کیوں نہیں، وہ بھی میری مخلوق میں سے مخلوق ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
سب کو فنا ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کے منہ میں جانا ہے۔ ملک الموت پھر رب کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، رب کریم سے عرض کیا اللہ جبرائیل بھی مر گئے، میکائیل بھی مر گئے، زمین والے بھی مر گئے، آسمان والے بھی مر گئے، رب کریم پوچھیں گے کون کون زندہ ہے؟ ملک الموت کہے گا اے میرے رب میں زندہ ہوں، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں، وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تیری ہستی زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آتی، باقی ساری کائنات فنا ہو چکی ہے۔ رب کریم کہیں گے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں۔ رب تو نہ عرش کا محتاج نہ فرشتوں کا محتاج، یہ تو اس کا جلال ہے، یہ تو اس کی شان ہے، یہ تو اس کی مخلوقات ہیں کہ ان چیزوں کو اس نے بنایا۔ اب ساری کائنات ختم ہو گئی، ملک الموت رب کریم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، رب کریم کے حکم سے ملک الموت کو بھی موت دے دی جاتی ہے، سور میں پھونکنے والے فرشتے کو بھی موت دے دی جاتی ہے۔ پھر رب کریم زمین کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لیتے ہیں، ساری کائنات مری پڑی ہے، زمین مردہ ہے، زمین والے مردہ ہیں، آسمان مردہ ہے، آسمان والے مردہ ہیں، سورج پہ نور ہے، چاند پہ نور ہے، کائنات تباہ و برباد ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، انبیاء و شہداء و اولیاء سب کے سب اللہ کی مخلوقات سب کے سب اللہ کے حضور اپنی اپنی آرام گاہوں میں لیٹے ہوئے، سب کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہے۔ رب العالمین زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کے کہتے ہیں لمن الملک اليوم، بتاؤ نا بادشاہت کس کی تھی؟ بتاؤ نا بادشاہ کون تھا؟ بتاؤ نا بڑا کون تھا؟ بتاؤ نا کبریائی کس کی تھی؟ بتاؤ نا جلال کس کا تھا؟ بتاؤ نا روب کس کا تھا؟ کون جواب دے؟ سب تمہارے بڑے ہیں۔ رب العالمین خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، بادشاہی اس اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور سب پہ غالب آنے والا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ زمین کو بدل دیں گے، آسمان کو بدل دیں گے، اس کو بالکل نئے انداز میں بنا دیں گے۔ جو پہلی زمین تھی یہ والی زمین پھٹ گئی، جو پہلا آسمان تھا بودا ہو گیا، جو سورج چاند تھے یہ بے نور ہو گئے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینی وبرزوا للہ الواحد القہار، زمین کو بدل دیا جائے گا، بدل کے ایک نئی زمین بنا دیا جائے گا۔ ایک نئی زمین کیسی ہوگی؟ صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایک نئی زمین چاندی کے ٹکڑے کی طرح بالکل سفید اور روشن ہوگی، اور وہ ایسی زمین ہوگی کہ اس کے اوپر اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں ہوئی ہوگی، کبھی کوئی خون نہیں بہا ہوا ہوگا، وہ ارض موقف ہوگی، وہ ایک نئی زمین، ایک نیا جہاں، ایک نیا سلسلہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسری مرتبہ فرشتے کو زندہ کر کے اسے پھونک میں مارنے کا حکم دیا، پھر پھونکا گیا۔ جب اس نے تیسری دفعہ پھونکا پھر جتنے بھی لوگ مرے ہوئے تھے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سب کے سب جہاں جہاں تھے، اگر کوئی درندے کے پیٹ میں تھا تو وہاں سے، اگر کوئی قبر میں تھا تو وہاں سے جل کے راکھ ہو گیا تھا، تو وہاں سے جہاں جہاں سے اللہ کا حکم تھا سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے اس زمین میں پہنچ گئے جہاں پھر اللہ نے انسانوں کا حساب لینے کے لیے خود نازل ہونا ہے۔ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی عظمت کے لائق ہے۔ جب یہ سارا منظر ہوا، گھبراہٹوں کی کیفیت ہوئی،
اب اللہ رب العزت نے انسانوں کا حساب شروع کرنے سے پہلے ایک نئی گھبراہٹ کا عالم، اب سب کو جمع کرنا ہے ایک میدان کے اندر، وہ جو حشر کا میدان ہے، وہ جو ایک نئی زمین ہے، وہ جو چاندی جیسی ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی ہے، جہاں پہ رب کریم نے فرشتوں کے ساتھ اپنے جلال و جبروت، اپنی شان کے مطابق خود تشریف لے کے آنا ہے، اس کی 100% حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، بس ہم سوچ سکتے ہیں، ممکن ہے صحیح سوچیں، ممکن ہے غلط سوچیں، اس لیے ہمیں اس حد تک رک جانا چاہیے جس حد تک اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، جس حد تک اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ ایک نئی زمین کے اوپر انسانوں کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، پھر دوبارہ پھونک دیا گیا، پھونک جاری رہی، قبروں سے سارے کے سارے گھبرا اٹھے۔ کوئی کہہ رہا ہے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اے افسوس، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہے؟ آواز آئی، یہ وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے جو رب کریم نے کہا تھا۔ انسانوں کو آوازیں دی گئیں، ان کو بلایا گیا۔ انسانوں کی 3 قسمیں ہو گئیں، کچھ وہ انسان تھے جو کافر تھے، ان کی علیحدہ حالت، کچھ وہ انسان تھے جو متقی پرہیزگار تھے، ان کی اپنی حالت، کچھ وہ انسان تھے جن کے پاس کچھ نیک عمل، کچھ برے عمل تھے۔ ان تینوں قسم کے انسانوں کی اپنی اپنی علیحدہ قسمیں بن گئیں، ظالموں کو ظالموں کے ساتھ، کافروں کو کافروں کے ساتھ، مشرکوں کو مشرکوں کے ساتھ، یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ، زانیوں کو زانیوں کے ساتھ، چوروں کو چوروں کے ساتھ، ڈکیتوں کو ڈکیتوں کے ساتھ، بے حیاؤں کو بے حیاؤں کے ساتھ، بدماشوں کو بدماشوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا، نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا۔ اسی طرف اللہ نے اشارہ کیا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ واپس پلٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یہاں پہ ایک دو چیزوں کا تذکرہ کر کے باقی کل کے لیے میں چھوڑوں گا کہ رب کریم کیسے تشریف لائیں گے، حساب کیسے شروع ہوگا، انبیاء کی شفاعت کیسے ہوگی، کیسی کیسی پکڑ ہوگی، کیسی کیسی اللہ کی طرف سے معافی اور بخشش کے اعلان ہوں گے، اس کے اوپر ہم کل گفتگو کریں گے۔ لیکن ایک تو بہت ضروری اور بہت بنیادی چیزیں اس گھبراہٹ اور پریشانی کے ماحول میں ایک بڑا ہی خوبصورت منظر ہے جس کو دیکھ کے حوصلہ ملتا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ میدان محشر میں کہا کرتا ہوں کہ وہ میدان محشر کا پکنک پوائنٹ ہوگا، وہ بھی اللہ نے رکھا ہوگا اپنے نیک بندوں کے لیے، صالحین کے لیے، سنت پہ عمل کرنے والوں کے لیے، پیغمبر سے محبت کرنے والوں کے لیے،
پیغمبر دو جہاں پہ درود پڑھنے والوں کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس پکنک پوائنٹ کو جس کو میں اپنے انداز میں پکنک پوائنٹ کہتا ہوں، اسے اللہ کا قرآن حوض کوثر کہتا ہے۔ لوگ گھبراہٹوں میں ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، جیسے جیسے کسی کا گناہ ویسے ویسے اس کو پسینے چھوٹے ہوئے ہیں۔ 50,000 سال کے دن میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آنی ہیں، چینجز ہونی ہیں، کائنات میں تہو بالا ہونا ہے، اس لیے مختلف منظر ہیں۔ کبھی سورج نے گہنا جانا ہے، کبھی سورج نے قریب ہونا ہے، کبھی اس کو لپیٹ دینا ہے، کبھی اس نے ٹکرا جانا ہے، کبھی اس کو ختم کر دیا جانا ہے۔ میدان بشر میں وہ منظر بھی آنا ہے کہ سورج نے بالکل انسان کے اتنا قریب ہو جانا ہے، جس طرح سے اتنا سا فاصلہ ہوتا ہے، انسان اپنے پسینوں میں شرابور ہیں۔ دو بڑے خوبصورت منظر ہیں، ایک اللہ کے عرش کا منظر ہے اور ایک اللہ کے محبوب کے حوض کوثر کا منظر ہے۔ اس کو دیکھ کے کچھ حوصلہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے کہا نا کائنات تباہ ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، صحابہ پریشان ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی اس وقت ہم کیا وظیفہ پڑھیں، یاد کر لیں۔ آپ نے فرمایا تم پڑھنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے، کیا ہی اچھا بگڑیاں بنانے والا ہے۔ دوسری عظیم ترین چیز درود شریف ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو اپنی زندگی میں درود پڑھنے والا ہے، پیغمبر سے محبت کرنے والا ہے، بات بات پہ، قدم قدم پہ، جگہ جگہ پہ درود کی عظمت، درود کے ترانے اس کی زبان پہ جاری رہتے ہیں۔ قیامت اور درود کا بہت گہرا تعلق ہے۔ قیامت کی پریشانیوں میں کمی اور درود کا کئی حوالوں سے احادیث میں تعلق نظر آتا ہے۔ ایک تو قیامت جمعے والے دن قائم ہونی ہے، اور جمعے والے دن صبح سے لے کے طلوع آفتاب کا کوئی درمیانی وقت ہوگا جس میں سور میں پھونکا جائے گا، قیامت شروع ہو جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ صبح ہی سے اگر درود شروع ہے تو شاید اللہ اس درود کی برکت سے انسان کو کیا دے گا۔ ایک حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ درود پڑھنے والے لوگ اللہ کے پیارے نبی کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے، آپ کے قریب قریب پہنچ جائیں گے۔ ظاہر ہے پوری کائنات کے اپنے اپنے منظر ہیں، ہر انسان کی اپنی دنیا ہوگی۔ جہاں اللہ کے پیارے نبی ہوں گے وہاں کتنا سکون ہوگا۔ سب کے لیے قیامت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ آسمان پھٹ رہا ہے، سورج شک ہو رہا ہے، گھبراہٹیں ہیں، چیخ ہے، چنگاڑ ہے، ڈانٹ ہے، لیکن نیک لوگوں کے لیے یہ 50,000 سال کا دن اتنی جلدی گزر جائے گا جیسے دن کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، جو پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، نہ ان پہ خوف ہوگا، نہ ان پہ غم کی کوئی کیفیت ہوگی۔ حوض کوثر کا ایک منظر ہوگا۔ آپ علیہ السلام حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے۔ آپ نے خود حوض کوثر کا بیان کرتے ہوئے اپنی امت کو بتایا، حافتاہ قباب اللؤلؤ، حوض کوثر اثر میں جنت سے نکلنے والی نہر کا ایک ایسی ایکسٹینشن ہے، اصل اس کی جنت میں ہے، جنت کے ایک اعلیٰ ترین نہر ہے، وہاں سے ایک ایسی ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ وہاں سے پانی میدان محشر میں آ رہا ہے، میدان محشر میں ایک جگہ پہ جمع ہو رہے، جس جگہ پہ جمع ہو رہے
انا فاتکم علی الحوضی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں وہاں بیٹھ کے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حافتاہ قباب اللؤلؤ، میں حوض کوثر کو ایک عام حوض سے نہیں سمجھتا، لفظ حوض آیا ہے، کئی 100 کلومیٹر تک یہ لمبی خوبصورت عظیم ترین نہر ہوگی، اندر موتی ہوں گے، کناروں پہ موتی ہوں گے، صرف موتی ہی نہیں ہوں گے، جس طرح سے پکنک پوائنٹ کے اوپر ہٹس بنے ہوتے ہیں، چھوٹے کمرے بنے ہوتے ہیں، آرام گاہیں بنی ہوتی ہیں۔ میرا ایمان حدیث کی روشنی میں یہ کہتا ہے کہ حوض کوثر کے کناروں پہ اللہ نے جنتیوں کے اور اللہ کے نبی کے امتیوں کے لیے موتیوں کے خیمے بھی بنائے ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے معراج میں دیکھے تھے، اور آپ نے بتایا حافتاہ قباب اللؤلؤ، اس حوض کے کناروں کے اوپر موتیوں کے خیمے بنے ہیں، برتن لگے ہیں، آب خورے سجے ہیں، اللہ کے پیارے نبی تشریف فرما ہیں، آپ کی امت آ رہی ہے۔ صحابہ کو پریشانی سے لاحق ہوئی، پوچھا اللہ کے پیارے نبی آپ ہمیں پہچان تو جائیں گے نا، میرا امتی آ رہا ہے، چلے ان کو تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا ہوا تھا، ان کو آپ پہچان جائیں گے، ہم 21ویں صدی کے گناہگار لوگ اللہ کے نبی ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی ساری امت کو پہچان جاؤں گا، میری ساری ہی امت کے چہرے چمک رہے ہوں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، پھر میں ان کو پلاؤں گا، اللہ وہ جام مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ لیکن یہ پہچان مشروط ہے ایک شرط کے ساتھ، یہی فرق ہے میرے بھائیوں، صرف پیغمبر کی شان بڑی عظیم چیز ہے، لیکن اس شان کا تقاضا ہے کہ آپ کی باتوں کو پورا مانا جائے۔ اس امت کو پہچان ملے گی، خاص شان ملے گی، چہرے چمکیں گے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ ان لوگوں کے چہرے چمکیں گے جو وضو کرتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ اے بٹیاں کے میرے بیٹے، اے حجرہ شامکین کے میرے بیٹے، نئی آبادی کی میری بیٹی، میری بہن، ہم آپ کو غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتے، وہ بتانا چاہتے ہیں جیسے اللہ کے پیارے نبی نے بتایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں حوض کوثر پہ ہوں گا، اپنی امت کا انتظار کروں گا، اس پہ چاند لگے ہوں گے، موتیوں کے خیمے سجے ہوں گے، میری امت کے لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو پلاؤں گا، فرشتے موجود ہوں گے، لیکن میں ان کو پہچانوں گا وضو کے نشانات سے، وضو کے نشانات سے، جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے وہ آزاد 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، آپ پہچان جائیں گے کہ میرا امتی آ رہا ہے۔ وہاں آرام ملے گا، وہاں سکون ملے گا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں بیٹھے بیٹھے ہی 50,000 سال کا دن اللہ گزار دے گا۔ بشرطے کہ ایمان ہو، اخلاص ہو، رسول اللہ سے محبتیں ہوں، ان کی عقیدتیں ہوں، ان کی سنتوں پہ عمل ہو، ان کو چاہا ہو اور دل سے چاہا ہو، ان کو بسایا ہو اور دل میں بسایا ہو، ان کو مانا ہو اور ان کی بھی مانی ہو، ان کو خوب مانا ہو اور دل و جان سے مانا ہو، اور ان کو اپنی زندگی کی ایک ایک بات کو ان کی سنتوں میں ڈھالا ہو۔ ہم اپنی ورکشاپ میں ایک کتاب پڑھاتے ہیں اور میں حیران رہ جاتا ہوں، نیند کے اٹھنے سے لے کر رات دوبارہ سونے تک اللہ کے نبی کے 24 گھنٹے میں کیا سنتیں ہیں، کیسے آپ زندگی بسر کرتے تھے۔ اگر آپ واقعتاً محبت کرتے ہیں ایمان سے بتائیں، کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو عمل تو بعد میں ہوتا ہے، علم ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ نیند سے آپ اٹھتے کیسے تھے؟
پڑھتے کیا تھے، نگاہ آسمان کی طرف کیسے اٹھاتے تھے، کون سی دعا پڑھتے تھے، قرآن کی کون سی آیت پڑھتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، ڈیلنگ کیسے کرتے تھے، معاملات کیسے کرتے تھے، بات کیسے کرتے تھے، گفتگو کیسے کرتے تھے، چال کیسی ہوتی تھی، لباس کیسا ہوتا تھا، اطوار کیسے ہوتے تھے، مسجد میں تشریف آوری کیسی ہوتی تھی، جب آپ گفتگو کرتے تھے موتی کیا رولتے تھے، خوبصورت باتیں کیا کہتے تھے، یہ سیکھنے کی باتیں نا۔ کیا کیا اس میں سے آپ نے سیکھا ہے، کتنا وقت آپ نے اس کے لیے لگایا ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے الحمدللہ راجوال میں ایک ورکشاپ شروع کی ہوئی، اس ہفتے بھی وہ ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں ہم یہی چیزیں سکھاتے ہیں، باقاعدہ دین کا تعلق سیکھنے سے ہے، صرف سنی سنائی باتوں سے نہیں ہے، اس کی طرف آئیں، بچیوں کو سکھائیں۔ الحمدللہ آپ کے پاس ریاض الحدیث میں وہاں ہے یا کوئی اور ادارہ جو آپ پسند کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو دین سکھائیں، بچوں کو دین سکھائیں۔ بہرحال آپ حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے، امت کو جام پلاتے ہوں گے، اور دوسری طرف ایک خوبصورت ترین منظر اللہ کے عرش کا منظر ہوگا۔ رب کریم اپنے بہت سارے بندوں سے کہتے ہوں گے، آؤ آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان جس نے جوانی عبادت میں گزاری، وہ حکمران جس نے عدل و انصاف سے کام لیا، وہ سخی انسان جس نے چھپ کے صدقہ و خیرات کیا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی، یتیموں کے کام آیا، بیواؤں کا سہارا بنا، جگہ جگہ ویلفیئر کے کام کرتا رہا، چھپ چھپ کے کرتا رہا، دائیں ہاتھ نے کیا بائیں کو پتہ نہ چلا، اتنا خفیہ کرتا رہا، اسے بھی اللہ کہیں گے میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم سے دعا ہے میدان محشر میں ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے۔ کل انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔